تشبیہات رومی سے ماخوذ ہے زبان کی فتنہ انگیزی۔ من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پایا، یعنی سائلنس لیڈز ٹو سیلویشن۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن الترمذی 2051۔ مولانا رومی فرماتے ہیں انسان کو بات کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کبھی چپ رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔ چپ رہنے کا مطلب ہے بلا سوچے سمجھے عقل کو بائی پاس کر کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زبان کو سنگ چکماق اور اس کے منہ کو آہن سمجھ لو۔ آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کے دہن سے ایک چنگاری نکلتی ہے۔ فضول سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ کرنا یا نقل کرنا فتنے کو جنم دیتا ہے۔ زبان کی فتنہ انگیزی کی مثال یوں سمجھ لینا چاہیے کہ گھپ اندھیرا ہے اور چاروں طرف روئی ہے۔ اگر بے پرواہی سے کسی نے ایک چنگاری پھینک دی تو ہر طرف آگ لگ جائے گی۔ بعض ظالموں نے اسی طرح بکواس سے دنیا میں آگ لگائی ہے۔ لہٰذا زبان کا خطرہ بڑا ہے اور اس کے خطرے سے صرف خاموشی کی بدولت محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فتنہ زبان سے بچنا اور نجات پانے کے لیے سوچ یعنی انٹیلیکٹ کے بغیر نہ بولا جائے اور گفتگو اور بات چیت میں انسٹنکٹ کے بجائے انٹیلیکٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر بحث مباحثے میں جیتنے کی کوشش میں بڑی بڑی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں ہار جاتے ہیں اور خصوصاً دان و تشنا تعلقات میں زہر کا اثر رکھتی ہے۔ One who remains silent finds salvation۔ جیسا کہ پرانی کہاوت ہے، پہلے تولو پھر بولو، زبان شیریں ملک گیری۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے خیال میں کون سی چیز میرے لیے سب سے خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور اس کو زبان کے خطرے سے آگاہ کیا۔